بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أيوب بن بشير عن رجل من عنزة أنه قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني، وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت فأتيته وهو على سرير فالتزمني، فكانت تلك أجودا وأجودا. وعن عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر. جو حدیث مبارکہ یہاں چل رہی ہیں ان کا تعلق مصافحے اور معانقے کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا: هل كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصافحكم اذا لقيتموه؟ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ ملتے تھے تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ قال: ما لقيته قط الا صافحني۔ تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ میری جب بھی ملاقات ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مصافحہ کیا اور مصافحے کے ساتھ سلام کیا۔ وبعث الی ذات یوم، ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف کسی بندے کو بھیجا مجھے بلانے کے لیے۔ ولم اکن فی اہلی، اور اتفاق سے اس وقت میں گھر پر نہیں تھا۔ فلما جئت اخبرت، فرماتے جب میں گھر آیا تو مجھے بتلایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد فرمایا ہے۔ فأتیتہ وہو علی سریر، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ فالتزمنی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ فکانت تلک اجودا و اجودا، اور وہ حضور کے سینے سے لگ جانا کتنا ہی لذیذ اور کتنا ہی بہترین اور خوب تھا۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں مسلمان ہو کر حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر آپ نے استقبال کیا اور فرمایا کہ مرحبا بالراکب المہاجر، کہ ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید، اور پھر باقاعدہ آپ سے معانقہ کیا اور گلے ملا۔ یہ دو احادیث مبارکہ ہیں جس سے معانقے کا اور گلے ملنے کا ثبوت ہوتا ہے۔ پہلے حدیث کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ انہیں بلایا، غالباً یہ کہیں سفر سے آئے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا لیکن یہ موجود نہیں تھے۔ بعد میں گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، اور کسی صحابی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے مبارک کے ساتھ یا بدن کے کسی حصے کے ساتھ جو مس کرنے کی توفیق مل جائے۔ اس لیے حضرت ابو ذر فرماتے کہ فکانت تلک اجودا و اجودا، کہ گلے ملانا کتنا ہی خوب اور بہترین تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو اس سے معانقے کا ثبوت مصنف نے کیا ہے کہ آدمی جب سفر سے واپس آئے تو اسے گلے لگانا، معانقہ کرنا، یہ کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عکرمہ ابن ابی جہل سے متعلق، کہ وہی حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل جس کی پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاصمت میں گزری اور جنگ و جدال میں گزری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اس نے گزاری،
بالآخر بدر کے موقع پر یہ مارا گیا۔ جس طرح ان کے والد جو ہے وہ دشمن اسلام تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، ایسے ہی حضرت عکرمہ بھی اسلام لانے سے پہلے بڑے مخالفین میں ان کا شمار ہوتا۔ تمام غزوات کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف آج ہے، کافروں کے شانہ بشانہ رہے اور جس حد تک یہ جا سکتے تھے گئے۔ لیکن جب اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ کو فتح فرمائے اور دشمنان اسلام کو چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی، تو اس وقت یہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچا کر یمن کی طرف ہجرت کر گئے۔ لیکن چونکہ کوئی اور پناہ گاہ اور ٹھکانہ تھا ہی نہیں، لیکن ان کی بیوی جو اس وقت مسلمان ہو چکی تھی وہ یمن گئی اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر آدمی کو معاف کر دیتے ہیں، لہذا اگر تم بھی معافی کے طلبگار بن کر چلو تو تمہیں بھی معافی مل جائے گی۔ یہ سوچ کے ساتھ گئے تھے کہ شاید میرے لیے تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، میں نے تو زندگی بھر مخالفت کی، میرا والد بھی میرا باپ بھی جانی دشمن تھا اور میں بھی مخالفت میں پیش رہا، تو شاید مجھے تو معافی ملے گی ہی نہیں، میرے لیے تو معافی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تو یہ سوچ کر مدینہ سے نکل گئے تھے اور یمن چلے گئے تھے۔ لیکن بعد میں ان کی اہلیہ جو مسلمان ہو گئی تھی ان کے سمجھانے پر آئے، تو حدیث کے اندر ہے کہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے انہیں دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور مرحبا بالراکب المہاجر فرمایا کہ کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کرنے والے شہ سوار کے لیے مرحبا ہے، خوش آمدید ہے۔ راکب عربی زبان میں شہ سوار کو کہا جاتا ہے جو گھڑ سوار ہو، گھڑ سواری میں مشہور۔ حضرت عکرمہ اسلام سے پہلے گھڑ سواری میں بڑے مشہور تھے اور اپنی اس صلاحیت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسی لقب سے یاد فرما اور باقاعدہ اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معانقہ کیا، گلے ملایا اور پھر ان کی معافی کو قبول کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اپنی بعد کی زندگی انہوں نے پھر اسلام ہی کی سربلندی کے لیے وقف کی اور ہر غزوے کے اندر مسلمانوں کے شانہ بشانہ رہے، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ذریعے بہت سارے ممالک کو بھی فتح فرمایا، بہت ساری جگہوں کو بھی فتح فرمایا۔ یہ حضرت عکرمہ تھے، ان کا جب یہ یمن سے مسلمان ہو کر آئے تو یہاں جو بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ کھڑے ہو کر معانقہ کیا اور گلے ملے۔ تو ان ساری احادیث مبارکہ سے صرف یہی بات بتلا رہے کہ اصل تو سلام ہے اور سلام کے ساتھ پھر مصافحہ ہے، اور اگر کوئی آدمی سفر سے آ رہا ہو تو وہاں معانقہ یعنی گلے ملانے کا بھی جواز اور ثبوت ہے، اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر کوئی بڑا ہے، سرپرست ہیں، والد ہیں، تو اس کی پیشانی کو بوسہ دینا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔